بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب، اور غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں تو صرف اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا ان غیب کی کنجیوں کو سوائے اسی کے، اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر اور جو کچھ بحر میں یعنی پانی میں، سمندر میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی ورقہ یعنی پتا، اس قسم کی چیز وہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا۔ یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی زمین کے اندھیروں میں، اندر گہرائیوں میں کوئی دانہ، یہ دانے سے مراد گندم کا دانہ نہیں ہے، کوئی پارٹیکل، کوئی ذرہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں۔ وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر۔ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک، کوئی چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ روشن کتاب یعنی علم پروردگار، یعنی لوح محفوظ، کتاب مکنون، کتاب حفیظ۔ قرآن نے مختلف، یاد رکھیے کتاب کا لفظ جو آیا ہے قرآن میں، قرآن کے لیے بھی آیا ہے، قرینے سے پتہ لگتا ہے، باقی آسمانی کتابوں کے لیے بھی آیا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ حضرت یحییٰ پر نازل ہوئی۔ اور ایک کتاب کون سی ہے؟ فی کتاب مکنون، فی ام الکتاب، یہ وہ کتاب کے جس میں مراد کیا ہے اس کتاب سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسے کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات حقیقت ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کوئی بک ہے جس کو اللہ کھول کے پڑھتا ہے وہاں لکھا ہوا جس طرح یہ بکس ہوتی ہے، نہ، اس عالم کی چیزوں کو کے بارے میں ایک میسج دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، دنیا کی چیزوں والے الفاظ جو دنیا کے معنی کے لیے بنائے گئے، اس عالم کی خبریں دینے کے لیے۔ لہٰذا وہ میسج دے دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے پھر گھس جانا، یہ ہے تو وہ کتاب یوں ہے تو اگلی باتیں خود سے بنانا جو اللہ نے نہیں بتائی، تو اللہ نے کہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں۔ یہ اس اعتبار سے تشابہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ متشابہ آیت کب بنتی ہے؟ مثلا جب اس عالم کی ایک چیز کو بتانے کے لیے اس محدود مادی دنیا کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ید اللہ، ید، ہاتھ، انسان کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ یہ۔ وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح کشتی بنائیے۔ آنکھوں سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لگی ہوئی، اور اعین آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے عین، دو ہوتی ہے عینان یا عینین، اور جمع ہوتی ہے تین یا تین سے زیادہ اعین۔ اللہ کی کتنی آنکھیں؟ قرآن میں ید اللہ بھی آیا، بیدیہ، دو ہاتھ، اور وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ، تو کتنے ہاتھ ہیں اللہ کے؟ یہ متشابہات ہیں، ان میں زیادہ کیڑے نکالنا انسان خراب کرے اور اس سے پھر کوئی ایسی چیز بتائے جس سے لوگ سن کے خوش ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اس میں فتنہ کرتے۔ تو
یہ آپ کو میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ متشابہ آیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن اس ام الکتاب میں بہت اونچا اور حکمتوں والا ہے، وہاں سے ہم نے اس کو اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیے تاکہ تمہاری عقلوں میں آ سکے، تم سمجھ سکو، ورنہ یہ ام الکتاب میں تم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ ہم نے تمہارے لیے، تمہاری سمجھ کے لیے اس کو قرآن عربی قرار دیا ہے۔ اب ام الکتاب سے کیا مراد ہے خدا بہتر جانے، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مرکز ہے، ایک ایسی گویا جیسے ریٹن چیزیں ہوتی ہیں، محفوظ چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا۔ یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے قوانین اس کائنات کے، سارے ذرے، سب اندھیرے، سب اجالے، سب کچھ گویا کہ لکھا ہوا، اتنا کلیئر کٹ۔ کس کے پاس ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ مشرکین کے ساتھ یہاں پر یہ مکہ کے آخری ایام میں سورہ مبارکہ انعام نازل ہوئی ہے، تو ان اللہ کے جوابوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کن باتوں کے جواب میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے جو وہ اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ ساری صفات ایڈجسٹ کی ہوں گی، تو اللہ کہہ رہے نہیں، حتیٰ کہ اپنے رسول سے بھی کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ میرے پاس بھی یہ نہیں ہے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ العلی العظیم۔